حدیث میں ہے مسلم کے ساتھ لا یظلم، نہ ظلم کرے گا، ولا یسلم، اور نہ ظالم کے سپرد کرے گا. غلط. مجھے پتا ہے کہ یہ بے قصور ہے، آپ کیوں زیادتی کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹو. پکڑے جاتے یونیورسٹیوں کے لوگ، نام مدرسوں کے آتے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. پہلے اپنے گریبان میں ذرا جھانکو. وہ چھلنی نے سورائی کو کہا کہ تجھ میں 2 سوراخ ہے، اور اپنا تھلا نہیں دیکھا کہ سارا سوراخ ہے. غلبیل وہی کھزی تو یہ کہنا تھا کہ 2 سوری دی اخپلا کونا نگوری جٹولا غان غارو. پہلے اپنے آپ کو سنبھالو ذرا. یونیورسٹی والے ہمارے غیر نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. یونیورسٹیز خواہ کراچی کی ہے یا پنجاب کی، سرحد کی ہے یا بلوچستان کی، وہ پاکستان کی عزت و ناموس کی جگہ ہے. وہاں کی اصلاح بھی ہمارا فرض ہے، اس پر بھی ہمیں دکھ ہے. لیکن فرق تو کرنا پڑے گا آپ کو. جب آپ اتنے دھڑیلے سے مدرسوں کا نام لیتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی کرامت ہے. سچے پیغمبر، معصوم نبی، نبی الانبیاء، سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے یہ میرے لوگ ہیں، یہ پیغمبروں کے وارث ہیں. تو آپ پیغمبروں کے وارث کا نام ادب سے لے ذرا، تھوڑا منہ کنگال کے، ہو سکے تو صابن اور صرف اس میں ڈالیں، پھر ان کا نام لیا کریں، ورنہ یہ منہ کہیں اور ٹیڑھا ہو جائے. ان کا وہ خدا جس نے نبی کو مبعوث کیا اور اس کو کہے کہ آپ کہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ پیغمبروں کے وارث ہیں. وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، اور پیغمبر لوگ مال و دولت نہیں چھوڑتے. مال و دولت والے تو بہت دنیا ہے. بل ورثوا العلم، وہ نبوت کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، فقہ کا علم یہ چھوڑ رہے ہیں. فمن اخذ بحظ وافر، جس کو یہ علم دین کا ملا اس کو سب کچھ مل گیا، دونوں جہان اس کو مل گئے. اللہ اس سے راضی ہے، اللہ نے اس کو نبی کے مقام پر کھڑا کیا ہے. آپ کے پیغمبر ان کو شاباش دے رہے ہیں اور انہیں اپنی جماعت کہہ رہے ہیں، اور آپ ان کے بارے میں بلا وجہ کے 5% ہو 10% ہو، یہ فیصدی اپنے گلے میں ڈالو. تعویذ کی طرح تمہیں خوف نہیں ہوگا امریکہ اور مغرب کا. 1% خرابی کے بھی کوئی مدرسہ روادار نہیں. 1% کا 100 حصہ بھی کسی مدرسے کے نظام میں شامل نہیں. ہم لعنت بھیجتے ہیں ان عناصر اور ان چیزوں پر جو ہمارے پاک اس مصطفوی نظام کے بہترین لبادے کو دھبا لگائے. اللہ وہ دن نہ لائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مستحب سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور ایک مکروہ کا ارتکاب کسی کے لیے نہیں کرنا ہے، قطعاً نہیں کرنا ہے، بچنا ہے اس. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم لوگ نبیوں کے جانشین. عالم کا پہلا مرحلہ وہ سیکھنا ہے، طلب ہے، جس کو کہتے ہیں نا طلب صادق، سچائی کی طلب، جس کا مطمع حیات صرف اور صرف پڑھنا. آپ یقین کر لیں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، زیادہ وقت گزر گیا اور تھوڑا باقی، اور تنگ و تاریک جگہ آنے والی ہے، وہ صدق سے روشن ہوگی. اس 15ویں صدی میں نے طالب علموں کے چہروں پر ایسے جلوے دیکھے کہ جس کا بیان مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. لگتا ہے آسمان سے نور براہ راست ان پہ آ رہا، دل کو صاف صاف نور برس رہا. اور میرے ساتھ جو لوگ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں بھی نظر آئے یا آنکھیں بند تھی آپ کی؟ یہ جو لڑکے آ رہے تھے پگڑیاں باندھنے، آپ نے ان کو دیکھا بھی؟ کس شان سے آ رہا ہے؟ اللہ، کیونکہ طالب علم
ایک طالب علم کا مجھے اندازہ سا ہو گیا کہ اس کے پاس کپڑا نہیں. میں نے بلایا, نہیں جی بہت ہے الحمدللہ. کتنے کم جی بس ہے. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ رات کو سونے سے پہلے انہی کپڑوں کو دھوتا ہے اور اس کو سکھانے ڈال لیتا ہے اور تولیہ باندھ کے بیٹھا رہتا ہے. جب وہ سوکھ جاتے ہیں فجر کے لیے پہن لیتا ہے. تو میں نے اسے بلایا اور میں نے کہا میں آپ کا استاد ہوں. آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے کہ استاد ماں باپ ہوتے ہیں, اور میں خود آپ سے پوچھتا ہوں آپ اتنا تکلف کرتے ہیں, کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں؟ تو کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ جو ایک حاجت بندے کے سامنے ظاہر کرے اللہ 70 دروازے ضرورت کے کھول دے گا. مانگتے رہو مانگتے رہو. اور جو ایک حاجت سے پیچھے ہٹے مخلوق پر واضح نہ کرے اللہ 70 دروازے اس کے خود بند کر دے گا. اور اپنی حاجات اور رحمتوں کی کا آپ اندازہ لگائے 15ویں صدی میں ایک طالب علم پڑھنے والا گلشن اقبال کے ماحول میں, اور وہ اس حدیث پر عمل پیرا ہے کہ میری حاجات اور کمزوری میرے استاذ کو بھی پتہ نہ چلے اور میرے اللہ میری حاجات پوری کر دے. میں نے کہا وہ تو قبول ہو گیا ہے, تبھی مجھے مامور کیا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں. ہمارے ایک ساتھی نے اس کو کپڑے وپڑے سلوائے, پھر اعلان ہوا, ایسے لڑکے تلاش کیے گئے اور پھر اوروں کا بھی کیا گیا. تو آپ غور فرمائیں اگر اس جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ گلشن کی گلی کوچے اور سیٹوں کے بنگلے ان کے دروازے ٹک 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 گھنٹیاں بجنے سے کب کی ناکام ہو چکی ہوگی. خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. 2000 کے قریب مسافرین پڑتے. کوئی ماں کا بیٹا آ کے کہے کہ عید کے دن اور رمضان میں بھی کوئی ان کے گھر دکان پر گیا, مجال نہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ پیغمبروں کے لوگ, یہ لوگوں سے مانگنے نہیں آئے. ہر اعتبار سے آپ دیکھیں اللہ. ایک طالب علم شب بیدار رہتا تھا بہت زیادہ, اور پھر سے صف اول بھی نہیں چھوڑتا تھا فجر میں, پھر کلاس میں بھی پہلے جاتا تھا. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے یہاں گلشن میں, دماغ کے بھی بڑے ماہر تھے. انہوں نے کہا یہ آرام کرے کچھ دنوں تک, نماز کے لیے بھی نہ اٹھے. اس نے یہ سنتے ہی رونے لگا. اس نے کہا یہ جائز ہے ڈاکٹر صاحب کا اس طرح کہنا؟ مجھے کہا آپ کے سامنے جائز ہے. میں نے کہا ناجائز ہے. ڈاکٹر صاحب کو کہنے دو. کہا نماز کے لیے نہ اٹھو, یہ کوئی بات ہے؟ کوئی مسلمان کیسے بغیر نماز کے؟ اور رونے لگا آنسو سے. میں نے کہا یہ تو ڈاکٹر صاحب کی بات ہے, اب میرا فتویٰ اس کے بعد آئے گا. ایسا وقت آ گیا کہ پتہ چلا کہ اس طالب علم کے دماغ میں کوئی ایسی رسولی پیدا ہو گئی. لیکن آپ یقین کر لیں کہ اس طالب علم نے جان دے دی لیکن اس نے جماعت نہیں چھوڑی. مجھے کہا بس اب تو بیمار ہو ہی گیا نا, اب جانے دے اسی طرح پڑھتے ہوئے, ناغا اب بھی نہیں کروں گا میں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ سچ مچ پیغمبر کے لوگ ہیں, اور ان پر ہاتھ ڈالنے والے کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا. وہ سکندر مرزا جو کہتا تھا ان کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر دریا میں چھوڑوں گا, یا کلفٹن کے ایک بنگلے میں ایوب خان نے اس کے سینے پر پستول رکھ کے اس سے دستخط لے لیے, استعفیٰ لے لیا اس. کتنے آئے. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. ایسے زوراور تھے کہ اللہ کہتے ان جیسے تھے ہی نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی تو وہی کہ وہی ٹھنڈے کر دیے گئے. کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. لاشیں تھی جو جگہ جگہ پڑی ہوئی تھی. احتیاط کرنا چاہیے اور بہت خیال رکھنا چاہیے.
مدارس دینیہ عربیہ پاکستان کا زرخیز فصل ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی انجینئر کی تنخواہ نہیں بنتی جب تک باہر سے مہر نہ لگوائے، کوئی ڈاکٹر سے مستند نہیں مانا جاتا جب تک امریکہ کا چھاپ نہ لگوائے۔ آپ کو سب معلوم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دینی مدرسوں کو، دارالعلوم دیوبند کی عظمت کو سلام، جس نے کفر اور شرک اور بدعت کے اندھیروں میں اسلام اور سنت کا نور آگے بڑھایا اور ہم سیاکاروں تک پہنچایا، لیکن مہر وہاں کی بھی نہیں چاہیے۔ حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا و سلاما، اللہ قیامت تک تر و تازہ رکھے، سدا بہار رکھے، اور وہ خادم حکومت بھی ان کے خاطر اللہ ببہار رکھے، لیکن وہاں سے نہ ریال چاہیے اور نہ کوئی ایڈ چاہیے، صرف وہاں کی دعائیں اور خوشی چاہیے۔ الحمدللہ۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ پیغمبر کے لوگ ہیں اور پیغمبر کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے، وہ مدد جاری و ساری ہے۔